وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، اور آئے ہم یہاں تمہارے لیے، اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ۔ اور اسی لیے اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، سب ایک مرتبہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یوں تو سید بھی ہو اور مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ پہلے ملاحظہ فرما لیں، بے شک اللہ کا احسان ہوا، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس پر؟ مسلمانوں پر۔ کس پر؟ مسلمانوں پر، کہ ان میں سے ایک رسول کو بھیجا، ان میں سے ہی ایک رسول کو بھیجا جو اس پر آیتیں پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ اور انہیں پاک کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے۔ پاک کرتا ہے۔ اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ اس سے پہلے کھلی گمراہیت میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے۔ حضرات، اللہ کا سب سے پہلا احسان جس نے ہم ہی میں سے ایک نبی کو بھیجا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نعمتیں عطا فرمائی، بے شک بے شک سبحان اللہ۔ لیکن کسی نعمت کے بارے میں اس نے احسان نہ جتایا۔ بے شک۔ احسان جتایا؟ نہیں جتایا۔ لیکن نبی کو بھیج کر اس نے ہم پر احسان جتایا، اور نبی نے آ کر ہم سب پر احسان بے جتایا۔ شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم پر آ کر سب پر احسان جتایا۔
اب آپ کہیں گے کہ نبی کا ہم پر احسان کیا ہے؟ حضرات، یہ نبی کا میلاد ہے، اور نبی کا میلاد جو نبی کی پیدائش کو بیان کرتا ہے، لیکن نبی کے میلاد کے ساتھ نبی کے میلاد کا مقصد بھی بیان ہونا، کہ نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، آقا کے آنے کا مقصد یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ہمیں پاک اور صاف کرے۔ اب حضرات، پہلے ہم احسان پر بات کر لیں کہ نبی کا احسان ہم پر کتنا ہے۔ آپ نے تو سنا ہے وہ لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا، تمہیں پیدا کیا تو میں نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ نبی کا میلاد تو آپ سنتے ہیں، لیکن نبی کے آنے کے مقصد کو آپ کو سمجھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا احسان سمجھ لو۔ جب اللہ عز و جل نے آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا، آدم کو پیدا فرمایا، اور آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جسد خاکی میں جب روح پھونکی گئی اور آپ اٹھ کر بیٹھے اور آپ کو چھینک آئی، آپ نے الحمدللہ کہا۔ اس کے بعد آپ نے جب اپنی گردن کو اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ عرش کے پردوں میں ایک نور نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک نور نظر آ رہا ہے۔ اور آج عقل کے اندھے نبی کو صرف بشر مانتے ہیں، نور نہیں مانتے۔ یہ عقل کے اندھے ہیں۔ اور ہمارا آدم، ہمارا باپ جب گردن اٹھایا تو عرش کے پردوں میں ایک نور کو پایا، تو وہ اپنے رب سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَرَأَى نُورَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فی سرارق العرش فقال یا رب ما هذا النور؟ قال هذا نور النبی من ذریتک اسمه فی السماء احمد وفی الارض محمد لولاه ما خلقتک ولا خلقت سماع ولا ارض۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ تھے کچھ بھی نہیں، کچھ نہ کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ سبحان وہ ہے جان، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جہان ہے۔ یہی بات کو دیکھ کر میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام جب آپ میں روح پھونکی گئی، آپ نے اپنے سر کو عرش پر اٹھایا تو کیا دیکھا کہ عرش کے پردوں میں ایک نور عرض کی، اے اللہ یہ کیسا نور ہے، یہ نور کیسا ہے جو عرش کے پردوں میں نظر آ رہا ہے؟ فرمایا یہ نور ایک نبی کا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، نور ایک نبی کا ہے۔ پھر آج عقل کے اندھے کہتے ہیں
40 سال کے بعد نبوت ملی، اللہ 40 سال بعد نبوت ملی، اور رب فرما رہا ہے اے آدم تیری پیدائش سے پہلے یہ نبی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آدم پیدا ہوئے وہ نور موجود، رب فرماتا ہے اے آدم یہ ایک نبی کا نور ہے جو تیری اولاد میں سے ہوگا، جو تیری اولاد میں سے ہوگا، اور جس کا نام میں نے احمد رکھا ہے آسمانوں میں، سبحان اللہ سبحان نام اللہ۔ آسمانوں میں احمد ہے اور زمین میں محمد سبحان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اگر ارے کیا بات ہے، اور اگر اب خاص بات، وہ جو نہ تھے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اب رب اللہ اکبر، یا رسول اللہ مرحبا، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اب ارشاد فرمایا آسمانوں میں تو احمد نام ہوگا، زمین میں محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اے آدم اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا، اور نہ زمین کو اور نہ ہی آسمان کو پیدا کرتا۔ بے شک سچ ہے۔ حضرات محترم یہ نبی کا احسان ہے، یہ نبی کا احسان ہے، اور نبی کا دوسرا احسان بھی سنو۔ اے نبی کو اپنے جیسا ماننے والوں، نبی کی عظمت کو سمجھ کر آج تم نے نبی کی عظمت کو گھٹایا تو ہندوستان میں ٹھوکروں میں آ گئے۔ اگر اس عظمت کو اپنے دل میں بسا لو گے تو وہی اقبال کا شعر تمہارا مصداق ہو جائے گا، وہی اقبال کا شعر کہ ہر چیز تمہاری ہو جائے گی، لیکن تم نے اپنی نبی کی عظمت کو گھٹایا ہے، نبی کے علم کو تولا ہے، نبی کی بشریت کو تولا ہے، نبی کی عظمت کو تولا ہے۔ لیکن سنو، تم کتنا ہی تولتے رہو، رب تو اپنے نبی کا ذکر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات حضرات محترم اب نبی کی ایک عظمت اور سماعت فرماؤ۔ جب حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے اپنا جلوہ دکھایا، طور پر بلایا، واقعہ نگاری مقصود نہیں، تو یہ کرم دیکھ کر، اللہ کا فضل دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے فرماتے ہیں اے اللہ جو تو نے آج مجھ پر کرم فرمایا، یہ کرم نہ مجھ سے پہلے کبھی اور نہ میرے بعد کبھی تو نے فرمائے گا۔ کہا اے موسیٰ، اے میرے کلیم، ارے ہم نے تیرے دل کو تواضع والا پایا تو ہم نے تجھ پر کرم فرمایا، ہم نے تواضع والا تیرا دل پایا تو ہم نے تجھ پر کرم فرمایا۔ اور سن اے میرے کلیم، فخذ ما آتیناک وکم من الشاکرین ومت علی توحید وحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ارے کتنی پیاری بات سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات یہ دیکھو نبی کا احسان ہم پر، نبی کا کرم ہم پر ہے۔ اللہ اکبر۔ رب فرماتا ہے جو آپ کو دیا گیا اے میرے کلیم، اے میرے موسیٰ، جو آپ کو دیا گیا آپ اس پر شکر کرو۔ سبحان اللہ کیا کہا؟
شکر کرو اور زندگی کے آخری یعنی آخری سانس تک آخری لمحات تک توحید پر قائم رہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہا ہے آخری سانس تک توحید پر قائم رہو. اور کیا پیاری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور محمد الرسول اللہ یہ تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر قائم رہو. سبحان اللہ. کس کی محبت پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قائم رہو. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنہ ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا وعلى إياك. اللہ اکبر. حضرات محترم اللہ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ سن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت نہ ہوتی تو میں جنت دوزخ سورج چاند رات دن فرشتے انبیاء کسی کو پیدا نہ کرتا اور اے موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. اللہ حضرات اللہ اکبر. یا رسول اللہ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. اللہ اکبر. ایک جگہ میرا رب فرماتا ہے لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ. اللہ اکبر. اے محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ اگر میں لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ اے محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو اپنی ربوبیت کا بھی اظہار نہ کرتا. حضرات یہ ہے ہمارے نبی کی عظمت. یہ ہے ہمارے نبی کی تعظیم کہ رب فرما رہا ہے آدم سے تمہیں نہ پیدا کرتا. سبحان اللہ علیہ السلام سے تمہیں نہ پیدا کرتا. حضرات محترم لیکن افسوس ہے آج کل ہم نے اپنے نبی کی تعظیم کرنا چھوڑ دی. نبی کے طریقے پر عمل کرنا چھوڑ دیا. ہمارا نبی جو دنیا میں آیا ہے جس کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے وَيُزَكِّيهِمْ ہمیں پاک اور صاف کرے. کیا کہنا سبحان اللہ. ہمیں پاک اور صاف کرے. آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کیا ہم مسلمان ہیں؟ حضرات تھوڑی بات میری کڑوی ہے لیکن بات دل پر لگے گی. الحق مر. سچی بات کڑوی ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج ہم گفتار کے غازی ہیں تو کردار کے بھی غازی بن جائیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. گفتار کے غازی ہیں تو کردار کے بھی غازی بن جائیں. ہم اپنے کردار کو بنانا چاہتے ہیں اور آج ہمارا کردار اتنا بگڑ چکا ہے اتنا گھناؤنا ہو چکا ہے کہ آج ہمارا حاکم ہمارے لیے ظالم ہو چکا ہے اور یہ ظلم کوئی اس کی طرف سے نہیں ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر. تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے. بہت کچھ تو اللہ معاف کیا دیتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ بھی آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر آفت ہے
वर्ल्ड के अंदर जो मुसलमानों पर तनज़्ज़ुल का शिकार है, ये हमारी बदआमाली की वजह से है। हजरात, अब मैं पूछता हूं, क्या आप सब मुसलमान हैं? आप सब मोमिन हैं? मैं पूछता हूं, आप सब मोमिन हैं? हजरात, आप कहेंगे बेशक हम मोमिन हैं, बेशक हम मुसलमान हैं। मगर हजरात, अगर आपके सामने मैं आईना ला कर रख दूं और आपने सफेद कुर्ता पैजामा पहना है, तो सफेद कुर्ता पैजामा आईने के सामने नजर आएगा कि काला नजर आएगा? वाह वाह, क्या कहना है बेशक। कौन सा नजर आएगा? सफेद। काला कुर्ता पैजामा आएगा कि सफेद आएगा? सफेद। कि उदा नीला पीला आएगा? नहीं, जो आपने पहना है वही आपको नजर आएगा। अब मैं आपके सामने हदीसे पाक का शीशा रख रहा, सुभान अल्लाह। हदीसे पाक का शीशा रख रहा हूं। अब उस हदीसे पाक के शीशे में अपने आप को तलाश करो और अपने आप को ढूंढो कि हम कौन हैं और हम कहां हैं। आए नामदार, मदीने के ताजदार, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुनाफिक की पहचान इन 4 बातों से है। मुनाफिक 4 बातों से पहचाना जाता है। अब ये आईना रखा है, हम सब उसके सामने खड़े हैं। अब मैं पूछता हूं, आका फरमाते हैं मुनाफिक की पहली पहचान ये है, वो जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा। वाह वाह, क्या कहना है बेशक। वो जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा। हजरात, दूसरी पहचान मुनाफिक की, जब वादा करेगा तो खिलाफ वर्जी करेगा, वादा वफा नहीं करेगा। तीसरी पहचान मुनाफिक की, जब लड़ाई करेगा तो आपस में गाली बकेगा। अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम, मुनाफिक गाली बकेगा। चौथी पहचान, उसके पास अगर कोई अमानत रखी जाए तो वो अमानत में खयानत करेगा। अब ये हदीस पाक का आईना है, इस आईने के सामने अब हम अपने आप को खड़े कर कर देख ले, हम मुसलमान हैं कि मोमिन हैं कि मुनाफिक। हजरात, देखो अपने आप को। हम बात बात पर झूठ बोलते हैं, बात बात पर गाली बकते हैं, बात बात पर वादा खिलाफी करते हैं और अमानत में खयानत करते हैं। किसी का कर्ज लेते हैं तो देते नहीं है। ये मोमिन की पहचान हरगिज नहीं है। मोमिन तो वो है जो जब बात करे तो सच बोले। सुभान अल्लाह। आप जानते हो हजरात, एक बात बताओ, क्या आप सब लोगों पर रहमत अल्लाह की बरस रही है? नहीं बरस रही है। क्यों नहीं बरस रही है? कुरान पाक में है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, जिना से बढ़कर झूठ बड़ा गुनाह है और झूठे पर खुदा की लानत है। अब अंदाजा लगाओ, जब पूरी के पूरी बस्ती झूठ बोले तो फिर उस पर लानत बरसेगी कि रहमत बरसेगी? लानत बरसेगी कि रहमत बरसेगी? हजराते मोहतरम, झूठ से अपने आप को बचाओ, वादा खिलाफी से अपने आप को बचाओ। मोमिन की पहचान जो है वो वादा खिलाफी नहीं है, वादा वफा करना है। हजराते मोहतरम, आज हमारा किरदार इतना घिनौना हो चुका है, आज हमारा लुक्मा सही नहीं है। नबी पाक हमें पाक करने आए हैं, सुभान अल्लाह, क्या कहना। लेकिन हम लोग नापाक हो चुके हैं, हमारा किरदार घिनौना हो चुका है।
اسی لیے اقبال نے کہا تھا نہ سمجھو گے ہند کے مسلمانوں، نہ سمجھو گے ہند کے مسلمانوں تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ وہ کس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ وہ دین کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تم دین کو سمجھو، دین پر عمل کرو، دین کے طریقے پر چلو، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرات محترم، آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمارا لقمہ صحیح نہیں، ہمارا قول و فعل صحیح نہیں۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زبان سے دوسرا مومن محفوظ رہے، اس کے ہاتھوں سے دوسرا مومن محفوظ رہے۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ مومن سے اس کا پڑوسی خوش رہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں وہ ہرگز مومن نہیں، ہرگز مومن نہیں، ہرگز مومن نہیں۔ 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ پوچھتے ہیں کون مومن نہیں؟ کہا جس کا پڑوسی اس سے ناراض ہو۔ حضرات، یہ ہمارا کردار ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو گرانا چاہتے ہیں۔ ارے مومن تو ایسا ہے، ایک مومن کو تکلیف ہو تو سب کے سب تل ملا اٹھے، لیکن ہم خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا کردار ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا وہ کردار آپ نے علماء سے سنا۔ ایک صحابی کے گھر صبح ہی صبح ایک ران آ گئی، علماء سے سنا۔ وہ صحابی نے پڑوس کو دے دیا، ہم سے زیادہ پڑوسی مستحق ہے۔ اس نے دوسرے پڑوسی کو، تیسرے پڑوسی کو، اس طرح وہ ران گھوم کر اسی جگہ آ گئی جہاں سے چلی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کردار تھا ہمارے لوگوں کا۔ تبھی تو وہ جہاں جاتے تھے، جس جگہ گزرتے تھے، جھنڈے گاڑ دیا کرتے تھے۔ بے شک بے شک۔ لیکن آج ہمارا کیا عالم ہے؟ پتا کھڑکتا ہے تو ہم ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ہم خدا سے نہیں ڈرتے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ اس سے سب ڈرتے ہیں، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ اے مسلمانوں، تم خدا سے ڈرنے والے ہو جاؤ، اپنے کردار کو بدل ڈالو، اپنے کردار کو صحیح کر لو، اپنے لقمے کو صحیح کر لو۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آئے ہیں دین سکھانے کے لیے، پاک صاف بنانے کے لیے، انسان بنانے کے لیے، لیکن آج ہم جانور بنے بیٹھے ہیں، آج ہم جاہل بنے بیٹھے ہیں۔ آج ہمارا عالم یہ ہے، پڑوسی سے ناراض ہے۔ آج ایک دوسرے سے بغض و حسد رکھا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، جس کے دل میں رتی برابر بھی اگر حسد ہوگا تو وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تم جنت کی تمنا کرتے ہو، دل میں حسد رکھتے ہو، اور تم سب سے بڑے دشمن سے غافل ہو، تم سب سے بڑے دشمن سے غافل ہو۔ اپنے آپ کو اس دشمن سے بچاؤ۔ تمہارا دشمن کون ہے؟ تمہارا دشمن شیطان ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اس نے قسم کھائی ہے میں جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جنگل سے گزر رہے تھے، راستے میں اسے شیطان سے ملاقات ہو گئی۔ اس شیطان مردود نے اسے دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مردود کو دیکھا تو کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا یہ 5 گدھے ہیں میرے پاس، ان کو میں بیچنے جا رہا ہوں، ان کو میں فروخت کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے گدھے کا نام
میں نے جور رکھا ہے، دوسرے گدھے کا نام میں نے کبر رکھا ہے، تیسرے گدھے کا نام میں نے خیانت رکھا ہے، چوتھے گدھے کا نام میں نے حسد رکھا ہے، اور پانچویں گدھے کا نام میں نے مکر رکھا ہے۔ 5 لوگوں کے ہاتھوں میں ان 5 گدھوں کو میں بیچوں گا۔ وہ شیطان حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہتا ہے یہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور آج ہم فٹ بال کی طرح اس شیطان کے جنگل میں آئے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے ہمیں نچاتا ہے۔ حضرات محترم آؤ اب بتاتا ہوں، وہ شیطان کہتا ہے اے نبی اللہ یہ جو بیلا گدھا ہے جس کا نام میں نے جور رکھا ہے، جور کا نام ہے ظلم، جور مانا ظلم، اس کو میں بادشاہوں کے ہاتھوں میں فروخت کروں گا تاکہ وہ ظلم کریں اور جہنم کے مصداق ہو جائیں۔ دوسرا گدھا جس کا نام میں نے کبر رکھا ہے، تکبر، یہ میں گاؤں کے چودھری لوگوں سیٹھ لوگوں کو دوں گا تاکہ وہ تکبر کریں اور جہنم کے حقدار ہو جائیں۔ تیسرا گدھا خیانت جس کا نام رکھا ہے، یہ میں تاجروں کو دوں گا تاکہ وہ خیانت کریں جہنم کے حقدار ہو جائیں۔ چوتھا گدھا حسد، جلن، یہ میں نے علماء کے ہاتھوں بیچا ہے۔ اللہ، کس کے ہاتھوں؟ عالموں کے ہاتھوں، ان کے ہاتھ بیچا ہے، قاریوں کے ہاتھ، حافظوں کے ہاتھ، کہ یہ ایک دوسرے سے حسد کرے اللہ، اور جہنم کے حقدار ہو جائیں۔ 5واں گدھا مکر، میں نے عورتوں کے ہاتھوں بیچوں گا تاکہ وہ دھوکہ دیں۔ حضرات یہ شیطان ہمیں جہنم کا حقدار بنا رہا ہے اور ہمارے آقا ہمیں جنت کی طرف کھینچ رہے، سبحان اللہ، لیکن ہم ہیں کہ اس طرف نہیں، ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ حیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، لیکن ہم کہتے ہیں نوکری میں کامیابی ہے، ہم کہتے ہیں تجارت میں کامیابی ہے، کہیں بزنس میں کامیابی ہے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، کامیابی ہماری نماز میں ہے، کامیابی ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، ان کی اقتداء میں کامیابی ہے۔ حضرات محترم آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ یا رسول، رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ۔ حضرات ایک وقت تھا مسلمانوں پر چنگیز کا بہت زیادہ ظلم تھا، اس نے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا، قتل کر دیا۔ کسی اہل دانش نے راستے میں ایک کوٹیشن لکھ دیا، ایک جملہ لکھا، اے چنگیز اگر تو خدا ہے تو اپنے بندوں پر رحم کر، اور اگر تو بادشاہ ہے تو اپنی عوام پر رحم کر۔ چنگیز نے جب وہ جملہ راستے میں لکھا ہوا دیکھا تو اپنے وزیر سے کہا، اے وزیر اس کے نیچے لکھ، نہ میں خدا ہوں
نہ میں بادشاہ ہوں، میں تمہارے اعمال کی سزا ہوں، اللہ میں تمہارے اعمال کی سزا ہوں۔ آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو لنچنگ کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ ہماری بدعمالی کی وجہ سے ہے، سچ ہے، بے شک، سبحان یہ ہماری بدعمالی کی وجہ سے۔ عقائد نامدار مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے جب میری امت بے خبر ہو جائے گی، یعنی نیکیوں کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، جب اس چیز سے میری امت محروم ہو جائے گی، ایسے وقت میں اللہ عز و جل ان کے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا۔ وہ ظالم بادشاہ ان کے شیرخوار بچوں پر بھی رحم نہیں کرے گا، تو ان پر تو کدھر۔ لہذا تم اس وقت اس بادشاہ کو برا مت بولنا۔ اللہ اکبر، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور قسم خدا کی تم حقیقت میں وفادار نبی ہو جاؤ، شریعت کے پابند ہو جاؤ، لقمہ حلال کھانے والے ہو جاؤ، سچ بولنے والے ہو جاؤ، مومن ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، رب سے ڈرنے والے ہو جاؤ، یہ دہلی کا تخت تمہارے قدموں کے اندر ہو۔ واہ واہ، کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر آج ہمارا عالم کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ آؤ ایک واقعہ سناؤں، پہلے درود پاک پڑھ دیں، صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سننے کے موڈ میں ہیں؟ بے شک، بے شک، ہے سننے کے موڈ میں؟ ٹائم تو زیادہ ہو گیا ہے، تھوڑی بات اور۔ میں اصلاح کے لیے آیا ہوں، میلاد تو ہمارے علماء سے سنتے ہیں، بے شک، بے شک، بیان کرتا تو میں بھی پھر نور کی پیدائش بیان کر دیتا، بے شک، کیا کہنا، لیکن وَيُزَكِّيهِمْ پر مجھے بولنا واہ واہ واہ، کہ سبحان اللہ، ہم سب پاک اور صاف ہو جائیں سبحان تو اللہ، دلی پر سبحان ہمارا اللہ، راج ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم آؤ سنو، ایک بار سبحان اللہ کہہ دو۔ سبحان اللہ، ابھی آپ نے کئی بار سبحان اللہ کہا، لیکن آپ کو سبحان اللہ کی عظمت معلوم ہے؟ سبحان اللہ کے معنی معلوم ہے؟ میں جانتا ہوں قریب سبھی کو معلوم ہوگا کہ سبحان اللہ کے معنی ہے اللہ پاک ہے۔ بے شک، پاک ہے، کس سے پاک ہے؟ کھانے سے، پینے سے، سونے سے، بیوی سے، حرکت سے، جسم و جسمانیات سے، حد اور حدود سے، بہرحال پاک ہے۔ بے شک، بے شک، اللہ پاک ہے۔ اب آپ نے کتنی بار سبحان اللہ کہا؟ بہت مرتبہ کہا۔ اس کا کتنا ثواب آپ کو ملا جانتے ہو؟ میں آپ کو ایک بار کہتا ہوں، ایک بار اور سبحان اللہ کہہ دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب میں سناؤں گا اس کے بعد پھر آپ دیکھتا ہوں آپ کیسی سبحان اللہ بولتے ہو۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے رب سے کہا، اے اللہ تو قیامت کے دن جو میزان قائم کرے گا، جو ترازو قائم کرے گا، ذرا بتا دے وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا، اس کی حیت کیا ہوگی، اس کی جسامت کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب رب نے میزان دکھایا، وہ ترازو دکھایا، اس کا پلڑا دیکھا، تو حضرت
داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی جسامت کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر. جب بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش آیا آپ کے امتیوں نے پوچھا یا نبی اللہ ذرا بتائیں آپ نے کیسا دیکھا کہ میزان کتنی بڑی ہے. اللہ اللہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے حواریوں سنو وہ پلڑا اتنا بڑا ہے کہ ساتوں زمین ساتوں آسمانوں کو اس کے اندر رکھ دیا جائے تو ایک کونے کے اندر نظر آئے گا. اللہ اکبر. ایک تھوڑی سی جگہ میں وہ آئے گا. یعنی کتنا بڑا پلڑا ہوگا, کتنی جسامت ہوگی. اللہ اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا امتی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ میزان کے آدھے پلڑے کے برابر اسے ثواب عطا فرماتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, یا رسول جشن عید میلاد النبی, زندہ باد, اولاد غوث اعظم, زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. آدھے پلڑے کے برابر. پر ایک بار کہہ دو سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. تبھی میرے کو یاد آیا کہ حضرت علامہ مولانا خورشید جیلانی علیہ رحمہ اپنی تقریر میں کئی مرتبہ جو ہے تو سبحان اللہ کہلواتے تھے. سبحان اللہ. تو حضرات آج ہمارا جو عالم ہے ذلت و رسوائی کا, اس کی اصل وجہ جو ہے دین سے دوری ہے, نبی سے دوری ہے. یہ تو سوڈا واٹر کی بوتل ہے کہ جب جب نعت پڑی گئی تو کھڑے رہ کر لٹا دی, لٹا دیا, مچل گئے. ارے یہ نشہ پوری آخری سانس تک باقی رہے, یقیناً تب جا کر ہماری زندگی کامیاب ہوگی. بے شک حق ہے. یہ نشہ آخری تک رہنا چاہیے, تب تو مسلمانی ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول, نعرہ رسالت, یا رسول, سرکار کی آمد, مرحبا, سرکار کی آمد, مرحبا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دو باتیں آپ کو میں دے کر جاؤں گا, دو باتیں بتاتا ہوں اور پھر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. ایک تو رسول کی محبت, سبحان اللہ. اور محبت اسی وقت کامل ہوگی جب مکمل مسلمان ہوگا. بے شک. وہ اپنے آپ کو روزانہ اس آئینے میں دیکھ لے, دیکھے گا نا, چھوٹ چھوڑے گا کہ نہیں, وعدہ خلافی چھوڑے گا کہ نہیں, بے شک. دھوکہ دینا چھوڑے گا کہ بے نہیں, شک. گالی دینا چھوڑے گا کہ نہیں. اگر یہ چھوڑ دیا تو مسلمان, اور نہ چھوڑا تو کون منافق. بولو, منافق. میں نہیں کہہ رہا ہوں, آقا نے کہا ہے اور آقا کی بات سچ ہے. سچی ہے. آؤ دو باتیں کر کر میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا. آج ایک بہت بڑا سانحہ اور المیہ ہے جس کو زبان پر لانے کے لیے بھی دل تھرا رہا ہے, دل کانپ رہا ہے. ہم مگر بولنا ضروری ہے. ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں. اللہ اللہ. جا رہی ہیں کہ نہیں جا رہی؟ حق ہے. اس کو تم ان کی سازش کہو یا کچھ بھی کہو, ہمارا بیج خراب کیوں ہے؟ اللہ. ہمارا بیج خراب کیوں ہے؟ یہ بیج کی خرابی میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں. دو باتیں, یہ بیج پاک ہو جائے,
قسم خدا کی کسی کی طاقت نہیں کہ آنکھ اٹھا کر دیکھ لے. آؤ واقعہ سماعت کر لو. اور بیج ہمارا خراب کیوں ہے؟ لڑکیاں کیوں بھاگ رہی ہیں؟ قدم کیوں ڈگمگا رہے ہیں؟ ذرا ہوش میں دل کی کھڑکی، دماغ کی کھڑکی کھول کر میری بات کو سنو اور اس کو سوچو. واقعہ یوں ہے، شہر بصرہ، اس میں ایک اللہ کے نیک بندے رہتے تھے جن کا کام تھا مزدوری کرنا. وہ مزدوری کیا کرتے تھے اور مزدوری کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ 3 دن انہیں مزدوری نہ ملی. ان کے بچے 3 دن تک بھوکے اور پیاسے رہے. تیسرے دن ان کی بیٹی سے رہا نہیں گیا جو جوان تھی، جو بڑی تھی. جیسے ہی تیسرے دن وہ والد گھر سے کمانے کے لیے نکلے، وہ لڑکی ان کے پیچھے وہاں سے نکل کر شہر کے بدنام زمانہ محلے میں جا کر کھڑی ہو گئی جہاں پر طوائفیں رہا کرتی تھی. اور وہاں کھڑی ہو گئی کہ کوئی آئے مجھے لے کر جائے، چند پیسے دے دے جس کی وجہ سے میں اپنے بھائیوں کی بہنوں کی بھوک مٹا دوں گی. اللہ اکبر. وہ بندی صبح سے شام تک اس بازار میں کھڑی رہی. خوبصورت تھی، جوان تھی. بدماش آتے تھے، عورتوں کو لے جاتے تھے، لیکن کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا. وہ واپس جیسے گھر سے آئی تھی ویسی ہی لوٹ گئی. اب اس کے والد جب گھر رات میں آئے، دیکھا بڑی بیٹی گھر میں نہیں. باپ کے سینہ کیسا، کتنی تکلیف ہوگی. فوراً سجدے میں گرا اور دعا مانگا، اے اللہ میری بیٹی کی حفاظت فرمانا. اور میری بیٹی کہاں ہے؟ بچوں نے بتایا، ابا جان آپ نکلے، آپ کے پیچھے ہی ابا جان چلی گئی تھی. اللہ اکبر. سجدے سے سر اٹھایا، کیا دیکھتا ہے بیٹی چلی آ رہی ہے. آتے ہی بیٹی کو سینے سے لگایا، پوچھا کہاں گئی تھی؟ بیٹی نے کہا ابا جان 3 دن فاقہ گزر چکا، بے بھائی بہن کی بھوک اور پیاس دیکھی نہیں گئی. میں نے سوچا کہ میں بدنام زمانہ محلے میں جا کر کچھ کما کر لے آؤں، لہذا میں وہاں پر صبح سے لے کر شام تک کھڑی رہی، لیکن کسی نے بھی میری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا. اللہ اکبر. وہ اللہ کا بندہ، اللہ اکبر. حضرات جملہ نوٹ کیا جائے، اپنی بیٹی سے کہتا ہے اے میری بیٹی، کوئی تیرے اوپر آنکھ اٹھا کر بھی کیسے دیکھتا؟ ارے تیرے باپ نے آج تک تجھے کوئی لقمہ حرام نہیں کھلایا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور سید صاحب، حضور سید صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس واقعے سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ اپنے بچوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہے تو ہمیں لقمہ حلال کھلانا ہوگا. اور لقمہ حلال میں وہ برکت ہے، کم ہوگا لیکن اس میں بے انتہا برکت ہی برکت. سبحان اللہ. لہذا لقمہ حلال کھلاؤ، اپنے بیٹیوں کی آبرو کو بچاؤ. حضرات، اور دوسری بات جو آج ہم زبو حالی ہے، جو آج ہمارا حال برا ہے، جو آج ہم بلڈوزر سے ڈر رہے ہیں،
آج ہم حکومت سے پریشان ہیں جو ہمارے حقوق کو پامال کر رہا ہے، لہذا آج ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، ہمارے کردار کو بدلنا ہوگا، ہمارے قول و فعل کو بدلنا ہوگا، آپس میں پکا مومن اور ایمان والا بننا ہوگا۔ ایک آخری واقعہ سماعت فرما لیں، اس سے پہلے مدینے کے تاجدار پر تڑپ کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیں۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضرات مدینہ پاک رسول پاک تشریف لے آئے۔ مدینے کے مضافات میں ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا۔ ایک بھیڑیا آیا، بکری کو لے کر چلا، چرواہے نے ڈنڈے مار کر اسے چھڑا لیا۔ اب وہ بھیڑیا بکری چھوڑ کر ٹیلے پر جا کر بیٹھ گیا، اور جا کر بیٹھنے کے بعد بفصیح زبان میں عرض کرتا ہے، اے چرواہے، میرے رب نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے چھین لیا۔ ایک جانور کو عربی زبان میں بات کرتے ہوئے دیکھ کر اس چرواہے کو تعجب ہوا۔ وہ کہنے لگا، اے بھیڑیا، مجھے تو بڑا تعجب ہے کہ تو عربی میں بات کر رہا ہے۔ بھیڑیا کہتا ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ تعجب ہے کہ ایک اللہ کا محبوب جو کھجوروں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر آسمانی غیب کی خبریں دیتا ہے، تو آج تک ان کے پاس نہ گیا، ان کی خدمت میں نہ گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ چرواہا کہتا ہے، میں کیسا جاتا، یہ بکریاں، اس کی حفاظت کون کرے گا، اس کی نگہبانی کون کرے گا، اس کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ وہ بھیڑیا کہتا ہے، اے چرواہے، جا ان کی بارگاہ میں چلا جا، تیری بکریوں کی نگہبانی میرے ذمے ہے، میں تیری بکریوں کی حفاظت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ چرواہا وہاں سے چلا، مدینہ پاک میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا۔ آقا مدینے کے تاجدار روحی فدا وہ چاند ستاروں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی چرواہے کو دیکھا، میرا غیب دا نبی کہتا ہے، آنے والا ایسا نہیں آیا ہے، بھیڑیے کی گواہی سے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھیڑیے کی گواہی سے آیا ہے۔ قصہ المختصر، وہ چرواہا آتا ہے بارگاہ رسالت میں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر اپنے بکریوں کے پاس جاتا ہے۔ اب وہاں پر جب وہ بکریوں کے پاس پہنچا، کیا دیکھ رہا ہے؟ ایک انقلاب آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بھیڑیا جو چند لمحے پہلے بکری کو پھاڑ رہا تھا، بکری پر جھپٹا مار رہا تھا، اللہ اکبر، اب وہی بھیڑیا بکریوں کی نگہبانی کر رہا ہے، بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ کیسا انقلاب آیا؟ عشق و وجدان نے بڑھ کر رہبری فرمائی، ارے سن، جب تک چرواہا غلام مصطفیٰ نہ تھا، یہ بھیڑیے حملہ کر رہے تھے، اور جب یہ غلام مصطفیٰ ہو گیا تو یہ بھیڑیے نگہباں بن گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سید علامہ ابو بکر قادری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، یہ بھیڑیے جو تمہارے کو لوٹ رہے ہیں، تم سچے
بچے غلام مصطفیٰ بن جاؤ، قسم خدا کی یہ تمہارے غلام بن جائیں گے۔ وَيُزْكِيهِمْ، ہمارا نبی ہمیں پاک کرنے آیا ہے۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، شریعت کا پابند بنا دے، نبی کا پابند بنا دے، رزق حلال صدق مقال کرنے والا بنا، منافقت سے محفوظ فرما لے، نفاق سے محفوظ فرما لے، حسد سے محفوظ فرما لے۔ مولا کریم یہ اسپرٹ تا آخری سانس تک عشق رسول میں بسی ہوئی فرما دے۔ اے مولا اپنے حبیب کے صدقے یہ تیرا احسان ہے جو تیرے نبی کی امت میں تو نے ہمیں پیدا فرمایا، وما علینا الا البلاغ۔